پاکستان کیسے ٹوٹا؟ پاکستان کو کس نے توڑا؟ پاکستان توڑنے کے ذمہ دار فوجی جنرل تھے یا پھر سیاستدان؟ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی کہانی کی قسط نمبر 7۔ 1958 میں پاکستان کا پہلا ملک گیر مارشل لاء لگا اور ایوب خان پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ وہ پہلے ڈکٹیٹر تھے جو برملا کہتے تھے عوام ابھی اتنی بادشاہ نہیں ہوئی کہ انہیں ووٹ کا حق دیا جائے۔ جمہوریت اور سیاستدانوں سے ان کی نفرت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے ایبڈو اور پراڈا جیسے بدنام زمانہ قوانین بنائے۔ ان قوانین کے تحت 7,000 سیاستدان 7 سال کے لیے نااہل قرار دیے گئے۔ نااہل قرار دیے جانے والے سیاستدانوں میں سابق وزرائے اعظم حسین شہید سہروردی اور فیروز خان نون جیسے بڑے بڑے نام بھی شامل تھے۔ ان لوگوں کو نااہل کرنے کے لیے کرپشن اور ملک دشمنی کے الزامات لگائے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب کسی سیاستدان پر کرپشن کے الزامات لگا کر برطرف کیا جاتا ہے یا پھر سیکیورٹی رسک قرار دیا جاتا ہے تو سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے۔ سیاستدانوں پر کرپشن الزامات اور نااہل کرنے کے بعد ایوب خان نے اپنی مرضی کا ایک آئین تشکیل دیا اور 1965 میں اسی آئین کے تحت انتخابات کا اعلان کر دیا۔ خود پسندی اور اقتدار کی ہوس دیکھیے کہ جنرل ایوب جو پاکستان مسلم لیگ کے صدر بھی تھے وہ خود صدارتی امیدوار کے لیے میدان میں آ گئے۔ ان کے مقابلے کے لیے اب میدان میں کوئی سیاستدان نہیں بچا تھا کیونکہ تمام بڑے سیاستدان کو مختلف الزامات کے تحت نااہل کیا جا چکا تھا۔ اپوزیشن بری طرح تقسیم تھی۔ ایوب خان کا خیال تھا کہ وہ بہت مقبول ہیں اور بآسانی جیت جائیں گے۔ انہوں نے متفقہ طور پر قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو صدر پاکستان کے امیدوار کے طور پر کھڑا کر دیا۔ ان حالات میں وہ پاکستان کی واحد امید تھی۔ جنرل ایوب خان محترمہ فاطمہ جناح سے خوف زدہ تھے۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں میں فاطمہ جناح کو پذیرائی ملنا یقینی بات تھی، لیکن ایوب خان نے صحت مند مقابلے کی بجائے محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف کردار کشی کی گھٹیا مہم شروع کروا دی۔ بانی پاکستان کی بہن کو بھارتی ایجنٹ اور غدار کہا گیا۔ 1965 کے متنازع ترین انتخابات ہوئے اور کھلی دھاندلی کے نتیجے میں ایوب خان جیت گئے۔ اتنی بڑی ناانصافی نے ایوب خان کو عوام کی نظروں میں گرا دیا۔ ایوب خان کے خلاف ملک گیر احتجاج شروع ہو گئے اور سڑکوں پر ایوب کے خلاف ہر طرح کے برے نعرے لگنا شروع ہو گئے۔ اسی دوران 2 ایسے واقعات ہوئے جن سے ملک کی معاشی حالت پوری طرح سے بگڑ گئی اور ایوب خان کو بہت بڑا سیاسی دھچکا پہنچا۔ ایک واقعہ تو 1965 کی جنگ ستمبر کا تھا جس میں پاکستان نے بھارتی حملے کا بھرپور اور کامیاب دفاع کیا، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ امریکہ پاکستان سے ناراض ہو گیا، اور وجہ یہ تھی کہ امریکہ سے پاکستان کا معاہدہ تھا کہ پاکستان امریکی ہتھیاروں کو بھارت کے خلاف کسی صورت بھی استعمال نہیں کرے گا۔ لیکن ظاہر ہے جنگ میں پاکستان نے اپنی پوری طاقت بھارت کے خلاف استعمال کی جو پاکستان کا حق بھی تھا، لیکن اس سے امریکی امداد بند ہو گئی۔ دوسرا واقعہ معاہدہ تاشکند تھا جس میں جنرل ایوب کے خلاف یہ تاثر پھیل گیا کہ انہوں نے بھارت کے خلاف جیتی ہوئی جنگ ستمبر مذاکرات کی میز پر ہار دی ہے۔ ان 2 واقعات اور محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف دھاندلی ایوبی اقتدار کے لیے زہر قاتل ثابت ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت ایوب کے وزیر خارجہ تھے اور سرے عام جنرل ایوب کو ڈیڈی کہا کرتے تھے، لیکن جب بھٹو نے حالات بدلتے دیکھے تو وہی کیا جو سیاست کے کھیل میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایوب کے خلاف
بڑھتے ہوئے عوامی جذبات کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے پاکستان کی پہلی عوامی جماعت پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور مغربی پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر بن گئے۔ 1949 میں جب صدر ایوب خان کے خلاف عوامی مزاحمت بے قابو ہو گئی تو آرمی چیف جنرل یحییٰ نے ایوب خان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ ایوب خان نے پاکستان پر 10 سال اور 6 ماہ حکومت کی۔ یہ 10 سال پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین سال تھے۔ ان برسوں میں ابتدائی طور پر پاکستان کھل کر امریکی کیمپ میں شامل ہوا، جس کے چند مثبت نتائج بھی نکلے۔ امریکی مدد سے پاکستان نے پہلی بار منگلا اور تربیلا جیسے بڑے ڈیمز کا آغاز کیا، صنعتوں اور زراعت کو فروغ دیا، پاک فوج مضبوط ہوئی، پاکستان پہلی بار گندم کی پیداوار میں خود کفیل ہوا، بینکنگ سیکٹر پروان چڑھا اور چین سے تعلقات بہتر بنائے گئے۔ لیکن ایوب خان کی سب سے بڑی ناکامی یہ تھی کہ ان کے دور میں مشرقی اور مغربی پاکستان میں دنیا اتنی بڑھ گئی تھی کہ محض 3 سال میں ملک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ایوب خان نے امریکی امداد سے پاکستان میں انڈسٹری کو ترقی تو دی، لیکن اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے جمہوری سسٹم ڈیولپ نہیں ہونے دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ امداد کے سہارے ہونے والی ترقی امریکی امداد کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ منگلا تو مکمل ہو گیا، لیکن تربیلا ڈیم کے لیے پیسے ختم ہو گئے۔ تربیلا ڈیم بھٹو دور میں مکمل ہوا تھا۔ پاکستان کی یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ پاکستان کیسے ٹوٹا؟ پاکستان کو کس نے توڑا؟ پاکستان توڑنے کے ذمہ دار فوجی جنرل تھے یا پھر سیاستدان؟ یہ سب اگلی قسط میں دیکھیے۔ اگر آپ کی معلومات میں تھوڑا سا بھی اضافہ